بند کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جاؤ سیوں میں بیٹھ جا بلاریوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر سکون چاہیے اتاریوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے تو سیدوں میں بیٹھ جا جیلانیوں میں بیٹھ جا قادریوں میں بیٹھ جا قادریوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا آخری شعر آپ جانتے ہوں گے لفظ یرغمال کب یوز کیا جاتا ہے کب استعمال میں آتا ہے اخبار میں پڑھا بھئی فلاں تاجر کے فلاں بیٹے کو یرغمال بنا لیا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مظفر وارثی نے بھی یرغمال لفظ یہاں استعمال کیا ہے اب یرغمال کا مطلب میں کیا سمجھتا ہوں میرے حساب سے یرغمال اسے کہتے ہیں کہ کسی کی توجہ میں ایسے آ جانا کسی کی نگاہ میں کسی کے فریم میں ایسے آ جانا کہ اب اس کی مرضی کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یعنی ہلے جلے بھی نہیں کیونکہ اسے کسی نے کیا بنایا ہوا ہے بولو نا تھوڑا اور اونچا یرغمال اسے یرغمال بنایا ہوا ہے اب سنو مظفر وارثی کہتے ہیں مظفر تجھے پہنچنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تیری اتنی بات نہیں تیری اتنی رسائی نہیں کہ تو وہاں تک پہنچ جائے کہتے ہیں مظفر ایک کام کر اگر تجھے وہاں پہنچنا ہے تو عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں بیٹھ جا داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ جا ہم نے کہا کیوں کہتے ہیں کہ یہ جتنے اولیاء غوث ابدال قلندر ہیں نا یہ سب دربار مصطفیٰ میں یرغمال بنے ہوئے ہیں ہم نے کہا کیا مطلب کہا یرغمال اسی کو کہتے ہیں جو کسی کی نگاہ میں رہے کہا یہ جتنے اولیاء ہیں یہ دربار مصطفیٰ میں یرغمال ہیں یعنی یہ ہر وقت نگاہ مصطفیٰ میں ہی رہتے ہیں کبھی نگاہ مصطفیٰ سے ہٹتے نہیں اس لیے اگر تجھے مصطفیٰ کریم تک پہنچنا ہے تو ان ولیوں کے قدموں میں بیٹھ جا اب شعر سنو یہ میں نے پورا مضمون بیان کر دیا ہے اب سبحان اللہ تھوڑی زور سے کہنا ٹھیک ہے کوئی پیسے تو نہیں لگ رہے نا زور سے بولو اب شعر سنو مظفر وارثی نے کہا مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا دو شعر ہمارے حمزہ بھائی کی فرمائش پر دولہا ہے آپ سمجھتے ہیں نا دولہے کی ڈیفینیشن جب انسان دولہا بنتا ہے نا تو اس کی کوئی بات وہ رد نہیں ہوتی جو بولتا ہے گھر والے بھی سب مانتے ہیں رشتہ دار بھی سب مانتے ہیں تو میں بھی دوست ہوں حق ادا کروں گا میں بھی مانتا ہوں ان کی فرمائش میں یہ کلام پیش کرتا ہوں دل کی طیبہ 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 ہے پکار دل کی طیبہ 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 ہے پکار چلو طیبہ چلتے گئے چلو طیبہ چلتے گئے کتنے پیارے گئے مسجد نبوی کے مینار کتنے پیارے گئے مسجد
مسجد نبوی کے مینار، کاش تجھوں میں ہر سال آ کے بار بار، کاش تجھوں میں ہر سال آ کے بار بار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار، چلو طیبہ چلتے ہیں، چلو طیبہ چلتے ہیں، چلو طیبہ چلتے ہیں، چلو طیبہ چلتے ہیں، میں بھی مانگوں گا ان کے کرم کی خیرات، میں بھی مانگوں گا ان کے کرم کی خیرات، ہے احد کے دامن میں سید حمزہ کا مزار، ہے احد کے دامن میں سید حمزہ کا مزار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار، چلو طیبہ چلتے ہیں، چلو طیبہ چلتے ہیں، چلو طیبہ چلتے ہیں، چلو طیبہ چلتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے بقی شریف میں، جو مدینہ شریف میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، کم و بیش اس میں 10,000 صحابہ کرام جو ہے وہ آرام فرما ہے۔ شاعر اس طرف اشارہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کتنے چاند ستارے چھپے یہاں، کتنے چاند ستارے چھپے یہاں، کتنے چاند ستارے چھپے یہاں، ہے بقیع میں صحابہ مدفون 10,000، ہے بقیع میں صحابہ مدفون 10,000، بولو دل کی طیبہ 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 ہے پکار، بولو دل کی طیبہ 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 ہے پکار، چلو طیبہ چلتے گئے، چلو طیبہ چلتے گئے، ہے دعائے غلام مصطفیٰ سرکار گئے، دعائے غلام مصطفیٰ سرکار، تیری نعتیں پڑھوں میں حبیب کردگار، تیری نعتیں پڑھوں میں حبیب کردگار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نذرانہ منقبت اور اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، نام سے تیرے پائے رہائی اسیر، نام سے تیرے پائے رہائی، تو جی سے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو جی
بخشش نیرالی عطا بے نظیر تیری بخشش نیرالی عطا بے نظیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر یہ وظیفہ پاگے گئے دکھ کا در ماں باقا یہ وظیفہ پاگے گئے دکھ کا در ماں باقا غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر تمام احباب صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا سلام جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام کا کنو جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطہ آلِ رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام اسلام بھائیوں
ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے اور ہم سب لمحہ بلمحہ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ایک دن ہمیں بھی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ یاد رکھیے نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر آج ہمارے یہاں اکثریت نماز سے دور ہے۔ حالانکہ ہمیں علم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نمازی کو قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اور نمازی کو سب سے بڑا یہ انعام ملے گا کہ اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا یہاں دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا ہے اتنی قبر و آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت تک انسان کو قیامت کے دن قدم ہٹانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ 4 سوالات کے جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 یہ کہ عمر کس کام میں صرف کی، دوسرا یہ کہ جوانی کیسے گزاری، تیسرا یہ کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور چوتھا یہ کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی پیغام الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہے۔ اس مدنی ماحول کے ساتھ خود کو وابستہ کریے۔ اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ کرنے کی صورتوں میں یہ ہے کہ ہم اس کے درس و اجتماعات میں شرکت کریں۔ اب تو مغرب کی نماز کے بعد صرف 2 گھنٹے کا یہ اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد حبیبیہ مسجد کے اندر 1 گھنٹے کا یہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں آپ تمام اسلامی بھائی شرکت کریں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور دلہے جو ہمارے 3 ہیں، ان تینوں کے لیے عرض یہ کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ احترام مسلم اگر یہ پڑھ لیں تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا، کیونکہ اس کے اندر والدین، دیگر ذوی الارحام، بڑے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں، رشتہ داروں اور میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کہ کس طرح شوہر کو اپنی زوجہ کا احترام کرنا چاہیے، جی ہاں، اور کس طرح زوجہ کو اپنے شوہر کا احترام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر اسے پڑھ لیں گے تو ان کی زندگی بڑے اچھے انداز کے ساتھ گزرے گی۔ وقت ہوتا تو اس کے اندر سے چند اقتباسات ہم بیان کرتا، لیکن ماشاءاللہ تینوں قادری اتاری امید ہے انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کا رسالہ لے کر اسے پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور دوسرے شادی کے اس پورے گھرانے اور خاندان سے عرض یہ ہے کہ چاہے کیسی مصروفیت کیوں نہ ہو، رات کی کتنی تاخیر کیوں نہ ہو، ایک تو میں یہ امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی ایسی زبردست محفل سجائی ہے، اب ہمارے گھر کے اندر گانا نہیں بجے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ ہم یہ بجے خوشی میں ناتے بجے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ چاہے کتنی بھی رات کو دیر کیوں نہ ہو، شادی کا گھر ہے، دیر ہو جاتی ہے، لہٰذا فجر کی نماز باجماعت کی نہ چھوٹے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی کے اندر ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں نہ لگ جائیں۔ جس دن شادی ہو اس دن صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتوں اور برکتوں کا انشاءاللہ تعالیٰ نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقی مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب مصطفیٰ مطفل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب سب سے پہلے ہدیۃ تحفۃ عاجزانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے صدقے طفیل تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء صالحین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مسلمان جن و انس آئیں گے جائیں گے، سب کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سید الشہداء، شہیدان و اسیران کربلا، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آج حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کے یوم ہے، انہیں احسان ثواب کرتے ہیں۔ حضور سید امام اعظم، سید غوث اعظم، سید اعلیٰ حضرت، ہم سب کے پیر و مرشدین کو اور بالخصوص ان تمام بزرگان دین کے وسیلے سے ہمارے اس خاندان کے بڑے حاجی عبد الشکور چامڑیا، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو احسان ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم یا رحمت الرحیم، دیگر جتنے اس خاندان کے افراد اس دنیا سے انتقال کر کے انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ یا اللہ
دولوں کی شادی خانہ آبادی فرما یا اللہ اپنے خاندان آپس میں ملے محبت اتفاق اتحاد نصیب فرما نظر بد سے محفوظ و معمول فرما یا اللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نمازی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جھوٹے معاملات سے اسی طریقے سے فحش فیشن سے اور مولا کریم یا رحمت الرحمین گانوں بازوں سے اور مولا تیری نافرمانی سے محفوظ و معمول فرما لے یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ان دونوں جتنے خاندان جتنے آپس میں مل رہے ہیں ان دونوں پر جتنے یہاں پر اسلامی بھائی شامل ہوئے سب پر سب کی تنگ دستیاں قرض لاچاریاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما ان سارے دلہوں دلہنوں اور ہم سب کو مولا کریم یا رحمت الرحیم اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما سال میں کئی بار میٹھے مدینے کی بعد حاضری نصیب فرما یا اللہ ان کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما ان کے والدین کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ انہیں ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا خوب والدین کی خدمت کی پہلے سے زیادہ توفیق عطا فرما یا اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما سنتوں پر چلنے والی اولاد نرینہ اور دیرینہ سے سرفراز فرما مولا کریم یا رحمت الرحمین اس خوشی میں جتنے خاندان والے دوست احباب شامل ہوئے سب کا آنا قبول فرما لے اور سب کو رحمتیں نعمتیں برکتیں نصیب فرما اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بن رحمت اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت تینوں دلوں کو میری طرف سے بھی مبارکباد کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے عبادت تلاوت تحصیل علم دین والدین کی خدمت امور آخرت ان سب پر کمر بستہ ہونے کے لیے کھاتا ہوں تو انشاءاللہ اس کھانے کا بھی ثواب ملے گا جی ہاں ہر رکنے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا اور کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیجئے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلا برکت اللہ یا واسع المغفرہ لقمہ لیتے ہوئے یا واجدو پڑھنے سے کھانا نور بن جاتا ہے بجائے بیماری کے شفا بھی لائے گا اور انشاءاللہ اس سے عبادت میں دل بھی لگے گا اتنا لیجئے